من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين الراشدين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. سورہ نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 154 ہے، جس میں اللہ نے تا قیام قیامت مسلمانوں پر شہید فی سبیل اللہ کا رتبہ ظاہر کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فی سبیل اللہ، کہ جو بھی سبیل اللہ میں یعنی محبت مودت سبیل اللہ میں قتل کر دیا جائے، خبردار اسے کبھی مردہ نہ کہنا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. شیعان محمد و آل محمد کے نزدیک یہاں سبیل اللہ سے مراد مودت محمد و آل محمد ہے. جو مودت محمد و آل محمد دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی خاطر شہید ہو جائے، خبردار اسے کبھی مردہ نہ کہنا. بل احیاء، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظاہراً تمہارے نزدیک تمہاری نگاہوں میں وہ مردہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کی زندگی پر بحث کرتے ہوئے یہ مت سوچا کرو کہ کیسے زندہ ہے. اللہ نے اس کیسے کہنے کا دروازہ بند کر دیا ہے یہ فرما کر کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی تم اس کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور پھر سورہ نمبر 3 کی آیت میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ تم نہ کہو شہید کو مردہ، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء وعند ربہم یرزقون، کہ دیکھو کہنا تو دور کی بات ہے، تم گمان بھی نہ کرو شہید کے متعلق کہ وہ مردہ ہے، بلکہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین میں کبھی بھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ شہید کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی کے لیے اللہ دلیل دے رہا ہے عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جا رہے ہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کافی حضرات شروع سے لے کر اس وقت تک اپنے قلم کو جنبش میں لا کر یہ اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہمارے سامنے اسے غسل بھی دیا گیا ہے، کفن بھی پہنا دیا گیا ہے، زمین کے گڑھے میں نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن بھی کر دیا گیا ہے، اور پھر ہم یہ مانیں کہ وہ زندہ ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی تمہاری سمجھ میں اس کی زندگی کا نہ آنا، اسی کا نام تو معجزہ ہے کہ وہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور جب ہم کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے حدیث قدسی کے یہ کلمات آتے ہیں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی نمبر ہے 16، جہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، یبن آدم انا حی لا اموت، اے فرزند آدم، اے ابن آدم، اپنے صفحہ ذہن پر یہ نقش کر لو، انا حی، کہ میں اللہ مطلقاً زندہ ہوں، میں ہر حالت میں حی ہوں، تو میں اللہ جو حی ہوں، جو عین حیات ہوں، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، اعمل بما امرتک وانتہ عما نہیتک، اے فرزند آدم، اے ابن آدم، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، اعمل بما امرتک، یعنی جو جو امر میں نے بخشا ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار، اور جس جس سے میں نے روکا ہے وانتہ عما نہیتک، جس جس امر سے، جس جس فعل سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جا۔ جب تو ایسی زندگی بسر کرے گا تو میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، حتی اجعلک حیا لا یموت، میں تجھے وہ زندگی عطا کروں گا جس میں موت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، یبن آدم انا ملک لا ازول، اے فرزند آدم، میں وہ مالک الملک اور وہ احکم الحاکمین ہوں کہ جس کی حکومت کے لیے کبھی زوال نہیں ہے۔ اذا قلت لشیء کن فیکون، جب میں کسی شے کے لیے ارادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں، کہنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کن کا لفظ ادا کرتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جب میں اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا، پس وہ بغیر وسائل کے، بغیر اوزار و ہتھیار کے، بغیر کسی اور چیز کے میری مشیت کے سائے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے اس کو وجود عطا ہو جاتا ہے۔
اب اس کے بعد پھر اسی حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اتینی بما امرتک وانتہ عما نہیتک، اے فرزند آدم اطاعت کر میری ہر اس امر میں جو میں نے تجھے بخشا ہے، اور رک جا ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے جس سے میں نے تجھے روکا ہوا ہے۔ اگر تو ایسی زندگی بسر کرے گا تو پھر تو سن تیرا مقام کیا ہوگا، حتی تقول لشیء کن فیکون، پھر تو کسی شے کے لیے کہے گا کہ ہو جا۔ جب تو میری مشیت کے سائے میں زندگی بسر کرے گا تو میں اللہ تجھے یہ مقام عطا کر دوں گا کہ ادھر تو ارادہ کرے گا کہ ہو جا اور ادھر وہ ہو جائے گا۔ شاید آپ سب کے عظیم اجتماع ہے، سب کے ذہن میں ہوگا یا کچھ بچوں کے ذہن میں نہ بھی ہو کہ جب علی کے موالی نے بھرے دربار میں، منصور کے دربار میں علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور اسے اس وقت موقع دیا گیا جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو اس نے رخ کیا سورج کی طرف اور کہا اے آفتاب فلک، میں آفتاب امامت کا ذکر کر رہا ہوں، تو جہی ہے وہی رک جا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اب ایک بار پھر درود پڑھیں، صلوات۔ اب یہاں پر یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سی ذواتیں مطہرہ ہیں، کون سی ذوات مبارکہ ہیں جو حیات دائمی کی مالک ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ولایت تکوینیہ کے سائے میں وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ ہمارا شعور نہ رکھنا یہ اور الگ بات ہے۔ اب میں پھر حدیث قدسی کے چند ایک کلمات ادا کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد احبنی ومن احبنی فقد عشقنی ومن عشقنی عشقتہ ومن عشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ۔ ہے فرزند آدم سن، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے گہرائی دل سے، صمیم قلب سے، ایمان دل سے مجھ اللہ کو طلب کیا، اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے نور ایمان والی زبان سے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقد عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ ومن عرفنی فقد احبنی، اور جس نے میری معرفت حاصل کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد عاشقنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے عشق کرتا ہے۔ اور یہ عشق وہ منزل ہے کہ جب میرا بندہ اس منزل عشق پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، عشقت، میں اللہ خود اس سے عشق کرتا ہوں۔ یعنی جو فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے میں اللہ اسے منزل بقا عطا کر دیتا ہوں۔ تو چونکہ عشق ایک طرف سے نہیں ہوتا، عشق دو طرف سے ہوتا ہے، تو جب وہ اس منزل عشق پر پہنچتا ہے مجھ اللہ کی ذات کے لیے تو میں اللہ خود اس کا عاشق بن جاتا ہوں۔ اور جب میں اسے عشق کرتا ہوں تو عاشق کا مزاج عشق یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب اور اپنے مطلوب کے سائے پر کسی کا سایہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو پھر میں اللہ کیا کرتا ہوں، قتل تو اسے اپنے عشق کی وجہ سے میں قتل کر دیتا ہوں تاکہ کسی اور کا نہ رہے۔ جب میں اسے قتل کر دیتا ہوں
فعلیہ دیتہ، تو پھر اس کی دیت ادا کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ اب یہاں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تیری ذات جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے مبرہ و منزہ ہے، تو جب تیری ذات جسم و جسمانیت سے ہے ہی پاک، تو پھر تو اس کی دیت کیسے بن جاتا ہے؟ تیرا یہ اعلان کرنا کہ میں اس کی دیت بن جاتا ہوں، تو تیری ذات اس کی دیت کیسے بن جاتی ہے؟ اب اس کا جواب دو اہل سنت کی کتابیں اور ایک اہل شیعہ کی کتاب، وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اہل سنت بھائیوں کی کتابیں، نمبر 1 بخاری شریف، نمبر 2 مشکات شریف، اور اہل شیعہ کی کتاب اصول کافی، جلد نمبر 2، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں دیت کیسے بنتا ہوں۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وفؤادہ الذی یعقل بہ، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ میرے سامعین، میں آپ کو یہاں تک لے آیا صرف ایک بات دینے کی خاطر۔ میں نے یہ سفر تقریر طے کیا ہے، ورنہ آج رات آپ کو پتہ ہے میں فضائل نہیں پڑھا کرتا، اور یہ بھی فضائل نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو مجھے ادا کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب بتائیں مسلمانان عالم کہ وہ کون سا گھرانہ ہے جس گھرانے کا ہر فرد عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، مشیت اللہ ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ایک ڈھیلی سی صلوات اور بھی پڑھ دیں، صلوات۔ حسین رسول زادہ ہے، حسین نبی زادہ ہے، حسین رسول کا خون ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، اور کربلا کے میدان میں جب حسین مارا گیا، ایک ہتھیار سے نہیں مارا گیا۔ یہاں میں پہلے ایک اور فکرہ ادا کر دوں، دنیا میں جس کو بھی دیکھے جو بھی مقتول ہو، اس کے لیے 1 2 3 4 ہتھیار استعمال ہوتے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن کربلا کے میدان میں 72 شہیدوں کو نگاہ میں رکھو، ہر شہید کے سر پر، آنکھوں پر، چہرے پر، سینے پر، بدن پر کتنے ہتھیار مارے گئے۔ آپ کے اور میرے 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے دادا کے غم میں روتے ہوئے، انہی ایام محرم میں 10 محرم کے دن آپ کے دولت قدہ پر ہر سال 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک مجالس کا اور باقی سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، تو امام نے 10ویں کے دن مومنین میں بیٹھ کر روتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہائے میرا غریب کربلا دادا، لقد قتل بالسیف والسنان وبالحجارۃ وبالخشب وبالعصا، ہائے میرا مظلوم دادا جو کربلا میں ایک ہتھیار سے نہیں مارا گیا، جسے تلواروں سے مارا گیا، جسے نیزوں سے مارا گیا، جس کے پاس نہ تلوار تھی نہ کوئی نیزہ تھا، ان لوگوں نے میرے دادا کو جلتی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ مارا، اور جن کے پاس وہ لکڑیاں بھی نہیں تھی
ان ظالموں نے اپنی گودی میں پتھر اٹھا لیے، دور کھڑے ہو کر حسین پر اتنے پتھر برسائے کہ زہرا کے لال کو کہنا پڑا، لوگو انا ابن رسول اللہ، میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا اناس ہو منظور و مقبول فرمائے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد جو عمل ظالموں کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے با اعتبار تاریخ، اس کے راوی ہیں آپ کے اور میرے 5ویں امام۔ آپ فرماتے ہیں میں خیمے کے دروازے سے 4 سال کا میرا سن تھا، میں خیمے کے دروازے سے اپنے لٹتے ہوئے دادا کے غم میں رو رہا تھا۔ میرے دادا کو جب اس انداز میں مارا گیا تو مجھے خیال آیا کہ جتنا ظلم یزیدیوں نے کرنا تھا کر لیا، اب اس کے بعد شاید کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ آپ کے 5ویں مولا فرما رہے ہیں، ہائے کاش میں وہ ظلم بھرا منظر نہ دیکھتا جب میں نے دیکھا کہ ظالموں نے اپنے گھوڑوں کے سموں کو نئے نال لگائے اور 10 گھوڑے سواروں نے میرے دادا کے لاشے پر اللہ اللہ اللہ، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا کا فرمان ہے کہ اگر کسی کا رونا نہ آئے، تھک گیا اور رو رو کر، تو رونے والوں کی شکل ضرور بنائے، کیونکہ ہم وہ پردیسی غریب ہیں جن کے رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا۔ اللہ اللہ، بڑے خوش نصیب ہو۔ گجرانوالہ سے میں چلا، وہاں سے لے کر لاہور تک، اب میں ادارے تک پہنچا، باہر میں نے دیکھا، راستے میں دیکھتا رہا، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی، شربت کا انتظام ہے، دودھ کا انتظام ہے، پکڑ پکڑ کر منتیں کر کے کہہ رہے ہیں ایک گھونٹ پی لو، چند گھونٹ پی لو۔ ہائے رونے والوں، آج تو حسین کے نام پر شیعہ سنی سبیلیں لگائے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں بے شک ایک گھونٹ پی لو، لیکن ہائے کربلا، سکینہ تڑپ تڑپ کر کہہ دی رہی، زلجنا بتا کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا۔ رو لو رو لو، یہ رونے کی رات ہے۔ اس رات کو علامہ صاحب سے پوچھئے گا، تشریف فرما ہے میرے جانے کے بعد، کہ اسے شام غریبہ کیوں کہتی ہے؟ جب سارے سال کی راتیں ہیں ان میں سے کسی رات کو شام غریبہ نہیں کہا جاتا، اس رات کو شام غریبہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جو علماء نے اس کی توجیہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ 64 بیویاں تھیں، 23 بچے تھے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں کوئی بی بی ایسی نہیں تھی جس کو نیزے کا یا تلوار کا یا اس بی بی کو کسی اور ہتھیار کا زخم نہ لگا ہو۔ علی و بطول کی بیٹیاں، ہر طرف سے ان پر حملہ، تو وہ مولا فرماتے ہیں کہ ظالموں نے اپنے گھوڑوں کو نئے نال لگائے، نئے نال لگا کر میرے دادا مظلوم کے لاشے پر اتنی دیر تک گھوڑے دوڑاتے رہے۔ میرا فکرہ نہیں ہے، کسی علامہ کا فکرہ نہیں ہے، یہ امام کا فکرہ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرے دادے کا سینہ، اس کا گوشت اور ہڈیاں خاک میں اس طرح مل گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھئی روئیں نہ روئیں، صرف رونے والے کی شکل بنائیں۔ کیا یہ وہی سینہ نہیں ہے جس کے رسول بھونسے لیتے تھے؟ ظالم خود کہتے ہیں رضدنا الصدر، ہم نے حسین کے سینے کو اس طرح گھوڑوں کے ٹانکوں سے پامال کیا جیسے چکی کے پاٹوں کے درمیان دانے پیس دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پڑھ نہیں رہا تھا لیکن اب آپ کو روتا ہوا دیکھ کر زبان پر فکرہ آ گیا ہے۔ یہی رات ہے، یہی رات
یہی شام غریبہ سن 61 ہجری 10 محرم کا دن گزار کا، یہی رات شام غریبہ جس میں بیٹھ کر غریبوں کے غم میں رو رہے ہو۔ سیدہ بطول جب میدان میں آئی تو آواز دے کر کہا حسین ماں ملنے آئی ہے، مدینے والا وعدہ پورا کر۔ اللہ اللہ جہاں جہاں حسین کے جسد مبارکہ تھا، جو جو جز تھا وہاں سے وہ جز اٹھا، جز سے آواز آئی اماں معاف رکھنا، میں تیری تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اماں میرا لاشا پامال کر دیا گیا ہے۔ امام کی شہادت کے بعد جو تسلسل سے ہمیں کتب میں روایات ملتی ہے، شہادت حسین کے بعد پہلا ظلم ان ظالموں نے یہ کیا کہ امام حسین کا لباس لوٹا۔ لباس لوٹنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر ان لوگوں نے گھوڑے دوڑائے۔ آپ نے آج نماز ظہرین پڑھی ہے، روزانہ پڑھتے ہو، لیکن آج کی نماز ظہرین کی ایک خصوصیت ہے، آپ بھی نماز سے فارغ ہوئے، باقی بھی مومنین ہر جگہ فارغ ہوتے ہیں، لیکن ہائے مدینہ سن 61 ہجری یہی یوم عاشور جب بی بی ام سلمہ نماز پڑھ کر ذرا سو گئی، ابھی آنکھ لگی تھی کہ بی بی منہ میں تماچے مارتی ہوئی بستر سے اٹھی، آواز دے کر کہا ہاشمی عورتوں ہم لٹ گئے، ہمارا امام مارا گیا۔ جب بی بی ام سلمہ نے منہ سر پیٹا، کہا ہم لٹ گئے، ہمارا امام مارا گیا، تمام زنانیں بنی ہاشم اکٹھی ہوئی۔ بی بی خیر تو ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا نماز پڑھنے کے بعد مجھے اونگ آئی، میں سو گئی، عالم خواب میں نے رسول پاک کو دیکھا، سر سے دستار اتری ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، زلفوں میں خاک اور خون ہے، ریش مقدس میں خاک اور خون جمی ہوئی ہے، گریباں چاک ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے گئے تھے آپ کی یہ حالت تو نہیں تھی۔ رسول نے دھاڑے مار کر کہا ام سلمہ وہ خاک دے جو شیشی میں دے گیا تھا، میرا حسین مارا گیا۔ لے لو لے لو، سانس لے لو، مسلسل رونا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ مسلسل وہ سجاد تھا جو 35 سال خون رو کر پھر بھی کہتا رہا بابا میرا غریب کربلا، بابا میرا مظلوم کربلا، بابا میرا شہیدوں کا پرزادار، بابا بابا میں غم میں رونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ اب جو ہمیں تسلسل تاریخ کا ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ذوالجناح نے باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دونوں پہلوؤں میں تیر لگے ہوئے ہیں، جتنے تیر آتے تھے یہ مرتجز بھی اپنے جسم پر ان تیروں کو ڈھال بناتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حسین کا لاشا پامال ہو گیا ہے اب یہ رکا نہیں۔ 5 مقام ہیں کربلا میں جو سارے اب نہیں پڑھوں گا، 5 مقام ہیں کربلا میں جہاں مرتجز اپنی زبان میں گویا ہوا ہے، یعنی بولا ہے، ذاکروں سے سنتے رہتے ہو نا، جہاں عباس کا پہلا بازو ملا، جہاں عباس کا دوسرا بازو ملا، جہاں اکبر کے سینے کے جز ملا، اور جہاں بی بی سکینہ نے بابا کے پاؤں پکڑ کر کہا بابا، گھوڑے کے پاؤں پکڑ کر کہا گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا، جب حسین نے دیکھا گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا کہا مرتجز
مرتجز تو بھی رک گیا، رو کے کہتے ہیں زہرا کلال ذرا میرے سموں کی طرف دیکھ، اور چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، اب جو حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ صبح سے لپٹی ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی گھوڑا صبح سے جو میدان میں گیا ہے اب واپس نہیں آیا۔ حسین اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا۔ یہی مرتجز جب اس نے مظلومیت دیکھی، باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، یہ مرتجز روتا ہوا دروازے پر آیا۔ بس خط پڑھتا ہوں، جب روتا ہوا دروازے پر آیا اور آواز غمناک سے اس نے پرسہ دینا شروع کیا، تمام بیبیاں خیمے سے باہر آ گئی۔ اب بھائی جتنے عزادار بیٹھے ہو جن کے ہاں شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے، میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں یہ پوری تاریخ ہے کہ سب سے پہلے جس نے ذوالجناح کی بات پکڑی ہے وہ حسین کی 4 سالہ یتیم سکینہ ہے، جس نے رو رو کے کہا مرتجز اتنا بتا میرے بابے کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ اب جو بات میں دینا چاہتا ہوں، مصائب کا فکر ہے جو میں دینا چاہتا ہوں ہاتھ باندھ کر، جن جن کے امام بارگاہوں میں، جن جن کے گھروں میں جب بھی شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے، شبیہ ذوالجناح برآمد کرنے کے بعد اس کی سب سے پہلے بات خود نہ پکڑا کرو، اپنے جوانوں کے ہاتھوں میں نہ دی کرو، بلکہ اپنی بیٹیوں میں سے 4 سالہ سیدادی بلا کر اس کے ہاتھ میں ذوالجناح کی بھاگ دے کر اسے کہا کرو رخ کر لے شام کے پہاڑوں کی طرف۔ اب جو روایت پڑھ رہا ہوں، بس ایک آدھ روایت کے بعد ماتم حسین کی دعوت دے رہا ہوں۔ اب جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کی راویہ حسین کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ ہے۔ بی بی کہتی ہے میں دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ ہمارے شہداء کو قربانی کے گوشت فند کی طرح ان ظالموں نے ریت پر بکھیر کے رکھ دیا ہے، اب پتہ نہیں ہمیں قیدی بنائیں گے یا ہمیں بھی اسی طرح یہ شہید کریں گے۔ بی بی کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ 1 لاکھ تماشائی شمر لے کر خیمے کے دروازے پر آیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ کیا یہ وہی دروازہ نہیں جہاں رسول کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھتے ہیں؟ ایک لاکھ تماشائی شمر لے کے دروازے پر آیا، جتنے تماشائی تھے، اور بھائیوں مجھے معاف کر دینا کوئی خالی ہاتھ نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ بی بی کہتی ہے جب شمر دروازے پر پہنچا تو وہ تمام جو اس کے ساتھ لشکری آئے تھے وہ سب رک گئے۔ جب رکے تو اسے ڈانٹ کر پکار کر کہا اور شامیوں کوفیوں اب ان بے وارثوں کا کوئی وارث نہیں رہا، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ حسین ہے، خیموں میں چلے جاؤ جتنا لوٹ سکتے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں خود اس وقت پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کیا جملہ ادا کروں۔ میں نے خود تاریخ میں پڑھا ہے کہ سیدہ مدینے میں سو رہی تھی، سر سے ذرا چادر ڈھلک گئی، سورج پردے میں چلا گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حسین بی بی کے سامنے پردہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہائے وہ بی بی جس کے سر سے ذرا چادر جھٹکی، سورج پردے میں گیا، 1 لاکھ یزیدی جب خیمہ میں آئی جتنا لوٹ سکتے تھے انہوں نے لوٹا، دروازے پر پہرے دار کھڑا کر دیا،
کہ کوئی دروازے سے باہر نہ جا. جتنا لوٹ سکتے تھے انہوں نے لوٹا. اور لوٹنے کے بعد کیا کیا؟ جس بی بی کے کانوں میں گوشوارے تھے یا ہاتھوں میں کوئی زیور تھا یا پاؤں میں کوئی پازیب تھی، ان ظالموں نے کیا کیا؟ جو بی بی ذرا دوڑتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ پہلے اس کی کمر پہ نیزہ مارتے. جب وہ منہ کے بل گر جاتی، جناب بی بی فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں ایک ظالم میری طرف دوڑا، جب میں دوڑی وہ میرے پیچھے تیزی سے آیا، اس نے میری کمر میں نیزہ مارا. نیزے کا لگنا تھا، میں منہ کے بل زمین پر گری، میرے منہ سے نکلا ہائے میرا چچا ابا، ہائے میرا چچا ابا. رو لو رو لو، جتنا رو سکتے ہو رو لو. آج بطول کو پرسہ دینے کی رات ہے. میرا ایمان ہے اس امام بارگاہ میں سیدہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے. بس رونے والوں، آخری 2-4 منٹ، مولا تمہیں جزائے خیر دے. جب یہ سارا سامان لوٹ چکے، کوئی بی بی ایسی نہیں تھی جو زخمی نہ ہوئی ہو. اور سب سے زیادہ زخمی بطول کی بیٹی شریکت الحسین ہوئی، جو آپ تمام بچوں پر جھک گئی. جس کے لیے کوئی نیزہ لے کے بڑھتا تھا، اس کا نیزہ یا بی بی کی پشت پر لگتا یا بی بی کے شانوں پر لگتا. یہی وجہ ہے جب تک زندہ رہی ہے، یاد رکھنا، جب تک بی بی زینب زندہ رہی ہے، یاد رکھنا ساری زندگی بی بی کمر کے سہارے نہیں سوئی. جب جناب عبداللہ نے پوچھا تھا بی بی آپ کمر کے بل کیوں نہیں سوتی، تو رو کر کہا تھا میرے سرتاج شام غریبہ ظالموں نے مجھے ایسا پرسہ دیا ہے. ذرا حوصلہ، تھوڑا سا حوصلہ لے لو، سانس لے لو، بس 1-2 باتیں سنو، مولا تمہیں جزائے خیر دے. تھوڑا سا سانس لے لو. رونے والوں، لوٹنے کے بعد اللہ اکبر 64 بیبیاں تھیں، 23 بچے تھے، 60 اونٹوں پر یہ لدا ہوا سامان کربلا آیا تھا. میں اشارہ کر گیا، تفصیل نہیں پڑھا. سارا سامان لوٹا گیا. لوٹنے کے بعد ابن سعد نے حکم دیا یزیدیوں، شامیوں، کوفیوں، اب ان کا کوئی وارث نہیں رہا، خیموں کو آگ لگا دو تاکہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے. چاروں طرف سے جب خیموں کو آگ لگائی، ہائے رونے والوں، ان بچوں میں سے جو 23 بچے تھے، کچھ بچوں کے دامن کو آگ لگی، وہ مقتل کی طرف بھاگے. ان میں ایک وہ شہزادی بھی ہے جو حسین کے سینے پہ سونے والی تھی، جس کے کان زخمی ہیں، کانوں سے خون رس رہا ہے، یتیم سکینہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ساری رات ماتم کرتے رہے ہو، سارا دن ماتم کرتے رہے ہو، اور اس انداز میں پرسہ دے رہے ہو، اور وہ بھی جوان، جبکہ جوان بہت کم روتے ہیں. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. خیام سے باہر آنے والی بچوں میں سے ایک حسین کے سینے پہ سونے والی سیدہ سکینہ ہے. دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، بچی مقتل کی طرف بڑھ رہی ہے. سامنے شمر کو دیکھا، جیسے شمر نظر آیا چھوٹی بچی رک گئی، رک کر کہتی یا شیخ حل رہتا ابھی، کہیں میرے بابا کو بھی دیکھا. جب یتیمہ نے کہا نا کہیں میرے بابا کو بھی دیکھا، یہ دیکھ کر کہتے ہیں انت بنت الحسین، کیا تو حسین کی بیٹی سکینہ ہے؟ اولاد والوں جب اس نے پوچھا، کہا ہاں میں بابا کے سینے پہ سونے والی میں سکینہ ہوں. اب مجھے بتاؤ یتیمہ کو کیسے پرسہ دیا جاتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ
ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اس نے ایک ہاتھ سیدہ کی زلفوں میں رکھا اور بیٹیوں والا، اس نے دوسرا ہاتھ سکینہ کے چہرے پر جب تماچا مارا تڑپ کر کہتی ہے بابا بابا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس آخری فکر سنو، باقی مصائب چھوڑ رہا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہے پانی ہے کسی کے پاس؟ اللہ اللہ اکبر۔ تم انتظار میں بیٹھے ہو، اب بھی پڑھو، سوچتے نہیں بالا کا معمولی سا غلام ہے، یہ ذرا بے ہوش ہوا ہے، سارے بےتاب ہو گئے ہو کہ اسے پانی ملے، لیکن ہائے کربلا۔ بس عزادارو، آخری کلمے سن لو، میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا۔ جیتے رہو میرا بیٹا، سیدہ پرسہ قبول کرے۔ میں یہ روایت کبھی نہ پڑھتا، بڑی سخت روایت ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں، کبھی نہیں میں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ لیکن حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھے گا، اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں اس روایت کے راوی میرے 12ویں آقا ہے، یہی لکھا ہے کتاب میں کہ اس روایت کے راوی خود 12ویں آقا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں کبھی نہیں پڑھتا۔ روایت کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ شمر کو جب پتہ چلا کہ کچھ بچے خیمے سے نکل کر میدان میں دوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے گھوڑے کی زین پر بیٹھا، ذہنوں میں رہے اس کے راوی 12ویں آقا ہے، گھوڑے کی زین پر بیٹھا بچوں کو تلاش کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں 2 بچے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر سوئے ہوئے۔ اس نے وہی زین پر بیٹھے ہوئے ان بچوں پر تازیانہ برسایا۔ جب بچوں نے حرکت نہیں کی یہ زمین پر اترا، ان کو تماچے مارے۔ جب بچوں نے حرکت نہیں کی اب اسے پتا چلا کہ یہ دنیا سے جاگ ہوئے ہیں۔ بس بیٹا، بس بیٹا، بس بیٹا۔ ہائے کربلا کے غریبوں، ہائے کربلا کے مسافروں، مجھے بتاؤ یہ چراغ کیوں بجھائے ہوئے ہیں، یہ اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ جب سغرا نے خواب میں بابا کو دیکھا، تڑپ کر اٹھی، نانے کے مزار پر گئی، جا کے چراغ جلایا، چراغ بجھ گیا، پھر جلایا، پھر بجھ گیا۔ جب تیسری دفعہ بجھا، رسول کے روزے سے آواز آئی، سغرا سغرا میرا چراغ نہ جلا، کربلا میں میرا چراغ بجھ گیا، حسین مارا گیا، میرا گھر